ایک حدیث پاک میں ہے جو موجم طبرانی میں مروی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بد من ثلاث بلیل ولو حلف شہا، رات کے وقت میں کچھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ فرمایا ولو حلف شاۃ، چاہے وہ اتنی دیر ہی کیوں نہ ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دہایا جاتا ہے۔ فرمایا لا بد من ثلاث، ضروری ہونی چاہیے، وہ کسی مومن کو چھوڑ لینا نہیں چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وما كان بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ آسانی کا راستہ تجویز فرما دیا۔ فرمایا اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہو تو اول شب میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی اگر کچھ نماز تہجد کی نیت سے، صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی۔ نماز تہجد کے بارے میں فرما دیا کہ تہجد کی نماز کی بہت بڑی برکات ہیں، کیوں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ اعلان کرو کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو وسیع رزق دوں۔ جو بھی شخص اپنی اصلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، وہ تہجد کی نماز ضرور ادا کرے۔ تہجد کی نماز کے بہت بڑی برکات اور بہت بڑے فضائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ وہ 3 خوش قسمت لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے والا شخص، اور نمبر 2 نماز کے لیے اپنے صفوں کو درست کرنے والا شخص، اور تیسرا وہ خوش قسمت جو تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہو۔ جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں تو ان 3 غلطیوں سے بچیں۔ یہ 3 غلطیاں پہلے آپ صحیح کریں، پھر آپ تہجد کی نماز ادا کریں تو آپ کو اس کی برکات حاصل ہوگی، اس کے فوائد اور برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ وہ کون سی 3 بڑی بڑی غلطیاں ہیں؟ نمبر 1 تکبر کرنا، دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا کہ میں تہجد گزار ہوں، تہجد والا ہوں، وہ فلاں تہجد نہیں پڑھتا، وہ مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تکبر کرنا، غرور کرنا اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اوڑھنی بناتا ہوں۔ جو شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے کیا کرے؟ بچائے۔ نمبر 2 ریاکاری کرنے والا جو شخص ہوگا، ریاکاری کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ ریاکاری کرنا یہ کہنا کہ میں لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کو کیا کرنا، بیان کرنا کہ میں رات کو اس وقت اٹھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، تو یہ کوشش کرنا۔ ہاں اگر تہجد کی نیت سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی بھی تہجد پڑھے
اس غرض سے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے باتوں میں اگلے کو یہ باتیں سنانا کہ میں رات کو اس وقت اٹھتا ہوں، ہر روزانہ جاگتا ہوں، اس وقت اٹھ کر میں اتنی تہجد پڑھتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، لوگوں کو اپنا کہ اعمال دکھانا، ذکر کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ افضل وقت میں تہجد کی نماز پڑھنا۔ ویسے تو افضل وقت تہجد کا کون سے ہے کہ رات کا آخری حصہ، رات کے اگر 2 حصے بنائے جائیں تو دوسرے حصے میں اٹھ کر آپ نے افضل وقت میں تہجد کی نماز ادا کریں، تو اس کے پھر آپ کو برکات، فوائد حاصل ہوں گے۔ ویسے تو تہجد کا وقت نماز عشاء پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل وقت جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے، رات کا آخری حصہ ہے۔ اس وقت میں اٹھ کر آپ نے تہجد کی نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور اس کے فوائد اور برکات کیا ہوں گے؟ حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 3 غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز تہجد کو صحیح پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اس سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اس کا خیر میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔